ابھی آپ کے سامنے وہ مقرری پیش ہونے جا رہے ہیں جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا. میں مرکز نظر خطیب ملت پیر و مرشد حضرت الحاج سید حسن سلمان خنمیری صاحب قبلہ مسجد اللہ علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور جب سے وہ مخاطب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء الكاملين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے اور جس کی ذات ہادی برحق ہے. مقدس درود و سلام وجہ تخلیق کائنات، نور خدا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خلیفۃ اللہ سید الاولیاء امام آخر الزمان حضرت میاں سید محمد مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ پر. قابل احترام حضرت مولانا سید روشن منور صاحب، از اولاد حضرت بندگی میاں سید عبدالفتاح چچون دائرہ چچون، و حضرت مولانا سید حافظ و قاری حضرت سید نصرت تنویر صاحب، معزز فقراء کرام، حاضرین محفل، پیارے بچوں اور پس پردہ سننے والی دختران ملت،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس بات کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سرزمین پرانڈا ہے، یہ ایک ایسا قدیم دائرہ ہے، ایک عرصے دراز کے بعد آغاز ہوا ہے ایک محفل کا۔ وہ محفل کوئی اور نہیں، میلاد مہدی کی محفل ہے۔ برادران محترم، سب سے پہلے میں حضرت مولانا سید محمود شاہد میاں صاحب اہل مہندرگی اور ہمارے LMM گروپ کے سربراہ محترم سید علی دلاور صاحب فرخ نصرتی و دیگر احباب کارکنان، جو تمام لوگ ہیں، خاص طور سے یہاں کے نوجوان، دیگر افراد جنہوں نے اس جستجو کے ساتھ آج کی محفل کا انعقاد عمل میں لایا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ پرانڈا کی سب سے پہلی محفل ہے جو اتنے بڑے پیمانے پہ کی جا رہی ہے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے۔ ہم تو یہ سمجھ کر یہاں آئے ہیں کہ یہاں کے مہدویوں کی تو محبت ہے ہی ہے، خصوصاً جو میں اپنے طور پہ ایک یقین کے ساتھ سفر کو نکلتا ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ حضرت بندگی میاں بھیک مہاجر صحابی مہدی موعود کی روحانی توجہ کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کو یہاں بلایا گیا، کیونکہ آپ جس سرزمین پر اپنی زندگی چین و آرام سے گزار رہے ہیں، یہ وہ میاں بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزمین ہے جہاں پر آپ نے صحبت مہدی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا دائرہ قائم کیا۔ انشاءاللہ گفتگو میں آگے سرسری طور پر حضرت کا جو ہے ایک واقعہ بولتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو تکمیلی مراحل پر لے کر جاؤں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کی محفل کا انعقاد ہمارے لیے بڑی مسرت کا باعث بن رہا ہے۔ یہاں جو بیٹھے ہیں یہ بھی اپنے ہیں، جو باہر ہیں وہ بھی اپنے ہی ہیں، کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر اور دائرہ مہدویہ کا ابتدا ہی سے کانسیپٹ رہا ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ بھی اپنے ہیں، وہ بھی اپنے ہیں، فرق صرف ہماری سمجھ کا ہے، ہماری نظروں کا ہے۔ ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہماری نظر بدل گئی ہے۔ اگر ہم اپنی سانسوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ بسا لیتے ہیں تو وہ نظر بھی آ جائے گی، وہ دل بھی آ جائے گا۔ پریشانی اس بات کی ہے، آج ہمارے ساتھ جو پریشانی ہو رہی ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہماری سانسوں سے اللہ کی یاد اوجھل ہو گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیے کامیاب ہو گئے، روزے رکھ لیے کامیاب ہو گئے۔ سب سے پہلے اس بات کا ایک مسلمان کو احساس ہونا چاہیے کہ نماز اس وقت نماز ہوتی ہے جب تمہاری سانسوں میں خدا کا ذکر ہو۔ خدا کی یاد سے غفلت نماز سے ہم کو بہراور نہیں کر سکتی۔ نماز سے اگر نیاز حاصل کرنا ہو تو پہلے یاد خدا کو اپنی سانسوں میں بسا لو، پھر دیکھو تمہاری کیفیتوں کا، تمہارے مظاہروں کا کیا حال ہوتا ہے۔ آج پریشانی یہ ہے، ہم دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر پریشان ہیں، دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر پریشان ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں نے جس آیت کلام العرب کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خالص کرم سے مومنوں کو یاد فرمایا، اس آیت کو بغور آپ اگر سنیں اور سمجھیں تو بات کھل کر سمجھ میں آئے گی، اور ایک سوال ہم پر ہی آ جائے گا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کس سے ارشاد فرما رہا ہے؟ نہ لوگوں سے ارشاد فرما رہا ہے،
نہ مسلمانوں سے ارشاد فرما رہا ہے. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج ہم سب مسلمان ہیں. ہم ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, بھائی بھائی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو دیکھو, اللہ فرما رہا ہے, کن سے خطاب فرما رہا ہے؟ نہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے, یا ایھا الناس نہیں ہو رہا ہے, نہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے تو صرف مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو. مومن کون؟ اب سب خوش فہمی میں ہے, ہم مومن, تم مومن, انہوں مومن, انہوں مومن. اللہ سے پوچھنا مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول اس بات کا جواب دیں گے, ہم اللہ سے استدعا کر سکتے ہیں, اللہ سے صرف معروضہ پیش کر سکتے ہیں. جو کچھ بھی ہوگا وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچانا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے, یا رسول اللہ ہم کو بتائیے کہ مومن کون ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, تم اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو, کیونکہ سچائی بر سے قریب کرتی ہے اور نیکی جنت سے. جنت بولتے نا, سنو, نیکی جنت سے. اور جب بندہ سچ بولتا ہے تو خدا کے پاس صدیق لکھا جاتا ہے. مومن کون ہوا بھائی؟ سچا اور سیدھا ایماندار مومن ہوا. مومن وہ ہوتا ہے جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے مراحل کو طے کر منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے. آج افسوس اس بات کا ہے, اب ہم پہ سوال ہے, کیا ہم مومن ہیں؟ ہم بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں ضرور, ہم دعوے تو کرتے ہیں ضرور, ببانگ دوہل ہم اپنے آپ کا اظہار کرتے ہیں ضرور کہ میں فلاں ہوں. فلاں پہلے دیکھو تو صحیح خلق تمہارا کیا کہتا ہے. اپنی زبان سے لوگوں کو منوانا یا اپنی جستجو کے ساتھ, اپنے کرتب کے ساتھ لوگوں کو مطمئن کرنا ایک الگ بات ہے. آج ہماری کیفیت یہی ہے, ہم صرف باتوں کی جمع خرچ سے اپنی دل بہلائی کر رہے ہیں. حقیقت کا تقاضا یہ ہے, ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سچا ہوں, ایماندار ہوں, تو پھر آپ کی زبان میں تاثیر کیوں ختم ہو گئی؟ بارگاہ مصطفیٰ میں ایک ماں آتی ہے, آ کر یہ اپنے بچے کی شکایت کرتی ہے. روایت ہے ایسی کہ یا رسول اللہ میرا بچہ شکر بہت کھاتا ہے, لہذا آپ اس کے لیے دعا فرمائیے, اس کو نصیحت کریے. تو اللہ کے رسول, روایت ہے, اور اس روایت کو لے کر آپ یہ نہ سمجھنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کا پرہیز کیا پھر جواب دیا. یہ شان رسالت میں گستاخی ہے, یہ شان رسالت میں گستاخی ہے. کہنے والے کہہ کر چلے جاتے ہیں, وہاں پکڑو نا, وہاں پکڑو, ان سے سوال کرو کہ تم تاجدار مدینہ کی بات ہوتی ہے اور تم ٹائم پورا لیتے ہو کہ سرکار نے اتنے دن مانگے. تم کو خبر بھی ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے, وہ مراد المشتاقین ہے, وہ راحت العاشقین ہے, وہ سرکار دو عالم ہے جس کے بغیر خدا کو خراب نہیں تھا. جب نور محمدی کی تخلیق میں عمل میں آئی تو اللہ کو قرار ہوا کہ چل اب کچھ ہوگا, اب کچھ ہوگا. ہوا بھی, لولا کا لما خلقت الافلاک ہو گیا. اے محبوب, اگر آپ کو میں, لوگ بولتے پیدا نہ کرتا, ہم مہدوی بولتے, لوگ بولتے کہ رسول اللہ کو پیدا نہ کرتا, ہم تو پیدا کا لفظ بھی گوارا نہیں کرتے. شان رسالت میں ہم تو یہ کہتے, سر بخم کر کے کہتے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں آپ کو مبعوث نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے نہیں بنتی. اب کون اچھے؟ ہم اچھے, تم اچھے. کس کے پاس سرکار کا ادب ہے, کس کے پاس سرکار کی سنت کی تاثیر ہے؟ فیصلہ بعد میں نہیں ہے, جسٹ بول رہا ہوں میں. فوراً نتیجے میں پہنچنا اچھی بات نہیں ہے, چاہے کسی کا بھی معاملہ ہو. ایمانداری کا تقاضا ہے, ٹائم لینا, تھوڑا فکر کرنا, سوچنا. فکر اس نہیں ہے آج, ذکر تو کرنا ہی ضرور, فکر اس نہیں ذکر کرو کیا کر رہے ہیں. برادران محترم, دین
سنجیدگی کا نام ہے، دین احساس کا نام ہے، دین شرافت کا نام ہے، دین ایمانداری کا نام ہے، دین وفاداری کا نام ہے۔ دین کے معاملات میں جلد بازی اچھی نہیں، اجلت اچھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالی کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اب سچے کون؟ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ لوگوں تم اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی بڑھ سے خرید پڑتی ہے اور نیکی جنت سے۔ اور جب بندہ سچ بولتا ہے تو خدا کے پاس صدیق لکھا جاتا ہے۔ صدیق کیا ہے معلوم آپ کو؟ صدیق بول تو سچا دوست، ایماندار، وفادار۔ جیسے کہ آپ نے تاریخ اسلامیہ میں پڑھا ہوگا صدیق کا کیا منصب ہے، صدیق کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے سچ بولنے والے کے لیے صدیق کا لقب عنایت فرما دیا، صدیق کا لقب عنایت فرما دیا ہے۔ آپ غور کریں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ساتھ تصرف اور ید اللہ ہاتھ کا مولا علی کو ملا تو آپ نے آنکھ کھول کر دیدار مصطفیٰ فرمایا۔ تو بتایا یہ گیا ہے روایت میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام نے سب سے پہلے ولادت کے بعد اگر دیکھا تو خدا کی مراد مصطفیٰ کا دیکھا ہے۔ کوئی ایسی آنکھ تاریخ اسلام میں آپ بتا دو میرے کو ہے کوئی وہ معیار کا، وہ کیفیت کا کہ مولا علی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے؟ اس واسطے اپنے بعد ان کو مولا بولے، اس کے بعد اپنے بعد ان کو مولا بولے۔ کیوں بولے؟ کہ علی کی کیفیت نرالی تھی، علی اللہ والے تھے، اللہ والے بہت بولتے ہیں، اللہ والے سب سے پہلے علی تھے، اس واسطے مصطفیٰ کو پہلے دیکھے تھے۔ مصطفیٰ کو دیکھے بعد وہ سرٹیفکیشن ہو گیا کہ علی ہی میری ولایت کا سب سے پہلے ولی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ برادران محترم، سنجیدگی کے مظاہرے کی ضرورت ہے، سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اسلام میں ہوتے ہوئے بھی اسلام میں نہیں، مہذبیت کی تو بات کی ہے، کیونکہ میں مہذبیت کے تعلق سے ایسا سمجھتا ہوں کہ مہذبیت ایک ایسا معیار ہے جو مومن ہونے کے بعد میسر ہوتا ہے۔ مہذبیت ایک ایسا معیار ہے جو مومن کے تقاضے کو پورا کرنے کے بعد میسر ہوتا ہے۔ مہذبی ہدایت یافتہ کو بولتے ہیں، ہدایت کو جب گامزن ہوگا تو ہی وہ پردے اٹھیں گے نظارے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں کوئی ون سائیڈڈ بات نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل نیوٹرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج میں جس مقصد سے یہاں آیا ہوں، آج جس بے چینی سے میں یہاں آیا ہوں، اس بے چینی کا مطالبہ یہی ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے اپنا اسلام تو سمجھ میں آ جائے۔ مہذبیت تو انعام ہے، مہذبیت ایک سرٹیفکیٹ ہے بھائی۔ کیسا سرٹیفکیٹ ہے؟ دیکھو آپ، مہذبی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت یافتہ۔ مہدی ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ کے ماننے والے۔ اب ہدایت یافتہ کے ماننے والوں کو سوال رہتے کیا؟ ہدایت یافتہ اگر ماننے والے ہیں آپ اس بات کو، تو آپ کے دلوں میں شک و شبہ سوالات رہیں گے؟ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ آپ پورے ہو گئے، آپ پورے ہو گئے۔ کیا ہوئے پورے؟ آدھے ادھورے بھی نہیں ہیں، پورے تو بڑی بات ہے، آدھے ادھورے بھی نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور تاجدار مدینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت صادقین کی کئی ایک مثالیں دی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں، حضرت بلال اسلام میں داخل ہونے کے بعد کبھی دربار مصطفیٰ میں سرکار کے روبرو نہیں ہوئے، چھپ چھپ کر لوگ دیدار ہوتے، دیدار نہیں ہوتا، نظارہ کرتے تھے۔ دیدار کی کیفیت الگ ہوتی، اگر مصطفیٰ کا دیدار کرتے تو بلال نہیں رہتے۔
نظارہ کرتے تھے, چھپ چھپ کے نظارہ کرتے تھے, وہ نیاز حاصل کرتے تھے, سرکار کی چھوی کا وہ نیاز حاصل کرتے تھے, سرکار کی کیفیتوں کا وہ نور حاصل کرتے تھے. تو جا کر بلال اتنے روشن ہوئے کہ ایک مرتبہ اذان نہیں دی تو صبح نہیں دی. وہ نیاز مصطفیٰ تھا, آواز اچھی تھی, بہت سریلی آواز تھی نہیں, نیاز مصطفیٰ تھا. ہم کو یہ سمجھنا ہے جو کچھ بھی ہے اللہ کا فضل وہ صدقہ مصطفیٰ ہے, یہ سمجھنا ہے. ہم سمجھنے کو تیاری سے نہیں ہے. ہم کیا بولتے جو کریں گا اللہ کرے گا, یقیناً اللہ کے حکم سے ہوتا. اب جو میں آپ کو ابتدا میں بولا کہ میاں بھیک مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روحانی تصرف ہے, بولا آپ کی روحانی تصرفات کی ایک کیفیت تھی کہ آپ کو شاید میلاد مہدی کے جشن کی آرزو ہوئی ہوگی تو ہم کو بلایا گیا اللہ کے حکم سے جناب. اب وہاں جا کے دیکھو, نظر ہے تو دیکھو میاں بھیک کی کیا کیفیت ہوگی, وہ اللہ بتانے والا ہے. وہ کیسے خوش و خرم ہوں گے محسوس کر سکتے ہیں. اٹس اباؤٹ اور فیلنگ ہے سردار و مدار, محسوس کرنے سچائی. دل پاک رہا تو سب محسوس ہوتا. دل پاک اس نہیں ہے, دل پاک نہیں ہے سے مراد دل میں دنیا کی اتنی گندگی بھری ہوئی ہے, چاہے وہ ہرس بولو, لالچ بولو, محبت بولو, شوق بولو, جستجو بولو, دنیاوی معاملات اتنا بھر چکا ہے معاملہ کہ وہ جو کٹورا بھی نہیں بول سکتے, بڑا گھڑا ہے وہ بڑا گھڑا اتنا بھر گیا ہے کہ ہم کو خالی کرنے کی فرصت نہیں ہے. وہ خالی کیسا ہوگا؟ خالی کرنے کے واسطے سب سے پیارا طریقہ قرآن کی بات. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میاں جو ہے بس حدیثوں کا حوالہ دے دے کے اپنی بات پوری کرے. قرآن سے ہم سوال کریں گے, اے اللہ کے کلام, اے مقدس کلام, تو ہم کو ہدایت فرما کہ آخر ہم کو وہ گندگی صاف کرنے کا کیا فارمولہ ہے. تو قرآن کر رہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند فرماتا ہے پاک رہنے والوں کو. سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے اس نہیں, ہم کیا سمجھ رہے ہیں پانی ڈال لیے پاک ہو گئے, وضو کر لیے پاک ہو گئے, اس کے بعد سو کام کر لے رہے ہیں. ایک آپ غور کر رہے ہیں میری بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں, ایک زندگی کا لمبا عرصہ نکل جا رہا, زندگی کے لمبے عرصے میں باقی آدھا ایمان ہے, باقی آدھا ایمان ہے, باقی ملی دونوں ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایک ایسا یقین ہے جو صرف خدا کے فضل پہ منحصر ہے, اور وہ یقین اس وقت میسر ہوتا کہ جب ہم اس یقین کے لائق ہونا. اب یقین کے لائق ہونا بولے تو پہلے پاک ہونا. پاکی زبان کی جمع خرچ سے نہیں ملتی, پاکی اخلاص اور نیت سے ملتی. حدیث کی کتابوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلی حدیث مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی طرف سے تحفہ آیا سو, اس کی بات کوئی نہیں کرتا. بس ان کا طریقہ, ان کا طریقہ, ان کی پریشانی, ان کی آفت. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ یہاں دیکھو, یہاں کیا ہے دیکھو, انہوں کیا بول رہے ہیں سنو. آپ کے قلب محترم, آپ کا دل شریف کیا بول رہا ہے وہ دیکھو. آپ اس کو چھوڑ کے ان کو دیکھنے میں لگ گئے تو آپ کو کیا دکھے گا؟ دن بدن غفلت طاری ہوتے چلے جاتے, دن بدن غفلت طاری ہوتے چلے جاتے. تو یہ غفلت سے باہر آتے نہیں, ہدایت کا راستہ ملتا نہیں. ہدایت کا راستہ نہیں ملا تو بس ایسی ڈھونڈ رہ جاؤ گے. خالی گھومنا ہے, بس آزو بازو ادھر ادھر سب گھومنا ہے. زندگی پوری گھومتے گھومتے نکل جاتی. جب سکرات کا وقت آیا تو کلمہ پڑھاؤ, کلمہ پڑھاؤ. ارے کیسے مسلمان ہے تم لوگ؟ میں آپ لوگوں نے بول رہا ہوں, سب کو غلط نہ سمجھے. کیسے مسلمان ہے؟ مرنے کے وقت گھر کے لوگ پریشان, کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ. کیوں؟ تم مسلمان نہیں تھے, تمہارے حواس ٹھکانے پہ نہیں ہے. نہیں, سکرات کے وقت کیفیت بدل جاتی. کیا کیفیت بدلتی؟ یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ چلے تو وہاں انعام ملتا. انتقال کے وقت کلمہ بھی ملتا ہے, کلمے کی مراد بھی ملتی. پھر امید پوری, حق ادا نہیں کریں گے, فرض ادا نہیں کریں گے, حق ہونا جو فرائض ہیں اس کی تکمیل نہیں کریں گے,
بس ہم کو حق ہونا اللہ تو یہ دے دے، اللہ تو وہ دے دے. کیا ہے اللہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں آپ. پھر جستجو یہ رہتی کہ خبر ہو جانے دو دیدار ہوا ہمارے کو. فرشتے آئیں گے کہاں سے بھائی؟ تم زندگی میں تھے تک ابا کی خدمت نہیں کرے، اما کو نہیں پوچھے، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرے، سنت رسول نہیں ہے، اللہ کے رسول کے اوصاف نہیں تھے یہ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہم مسلمان بننے کی ضرورت ہے. مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پہلے مسلمان بننا. مسلمان کیسا ہوتا؟ نہ ادھر والا ہوتا نہ ادھر والا ہوتا، سیدھے راستے والا ہوتا، اہدنا الصراط المستقیم والا ہوتا. اب یہ بات اور ہے کہ صراط مستقیم کی راہ پر اگر کوئی ہے تو اس کو ہدایت والا ہی بولیے نا، ہدایت والا ہی بولیے نا. صراط مستقیم کی راہ پر سمپل ورڈ ہے ہدایت والے کے واسطے. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو مہدی ہو گیا اس کو ہدایت ملتی. ارے سمجھے نہیں سمجھے آپ لوگ؟ گئے بھائی آپ لوگ درود شریف پڑھیے، جگہ پہ آ جاتے سو. بات سمجھنے کی ہے. ہدایت کا راستہ صرف مہدی کو ملتا. مہدی کون ہوتا؟ ہدایت یافتہ ہوتا. بات سمجھ رہے؟ میں ہمارے امامنا کی بات کیا کر رہا ہوں بھائی. وہ مہدی تو اعلیٰ مقام کے مہدی ہیں، ان کے ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں. صرف ہدایت کا راستہ ملا تو مہدی ہوتے. اس واسطے بولے مہدی و مہدویان تا قیامت باشد بولے. گھر کو جانے کے بعد سوچے اس کے بارے میں. یہاں نہیں، یہاں سوچے تو پھر میرا خالی بولنا چل رہا تھا، آپ سنتے رہے. گھر کو جانے کے بعد سوچے. حضرت مخدوم بہاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ کے اس سوال پر حضرت شاہ ہمدان کو حضرت مخدوم بہاری رحمت اللہ علیہ نے اس انداز سے نظر ملا کر دیکھا اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا کہ اے شاہ ہمدان، تم نے جو سوال کیا تھا خدا کی سمدیت کا، اس سے بھی زیادہ اور کیا ثبوت چاہتے ہو؟ ایسے اللہ والے ہیں ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو مہدویت کو سمجھنے کے واسطے ظرف کی ضرورت. بے ظرف آدمی مہدویت کے معیار کو نہیں سمجھ سکتا. اس کے لیے ظرف پیدا کرنا پڑتا، اور ظرف ایمانداری سے آتا، ظرف وفاداری سے آتا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم کے توفیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع جلیلہ سے پنجتن پاک اور امامنا مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ کے سب کے توفیل سے ہم تمام کو یہاں جمع ہونے کا جو موقع عنایت فرمایا ہے، اور اس میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، اس پر ایمانداری سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. مولا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما. مولا ہمارے ظاہر و باطن کی کثافتوں کو دور فرما. مولا ہم کو صحیح معنوں میں نماز کا پڑھنے والا بنا دے، نماز کا ادا کرنے والا بنا دے. مولا ہم کو صحیح معنوں میں دین کا شعور پیدا ہو جائے، اور ہمارے آپسی جو نفاق اور اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جب پیر و مرشد کی تقریر کے بعد جلسے کا اختتام ہونے جا رہا ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور دل کی گہرائیوں سے مرشد کامل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مرشدین کا، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمیں اپنے خیالات سے سرفراز فرمایا. اور آپ تمام حضرات جو باہر سے آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر جلسے کو مخاطب فرمائے. اور ابھی آپ تمام سے گزارش ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ابھی مقدس تسبیح ہوں گی. اور بعد تسبیح آپ تمام کو اللہ دیا کھانے کی دعوت ہے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ الہنا محمد نبینا القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا السلام علیکم. چلو پٹک سے